جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم جیسے گناہ گاروں اور خطا کاروں پہ اپنا یہ خاص احسان فرمایا، فضل و کرم فرمایا کہ اپنے اس پیارے محبوب کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا۔ بلا تمہید آج جس موضوع کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے اوپر جب نظر دوڑائیں، قریب آقا کی سیرت مطہرہ کے اندر مختلف احوال، اقوال، عمل، قول اور فعل کے اعتبار سے اس سرکار کی ساری زندگی کا یہ نمونہ ہے۔ وہ
قولی صورت میں ہو تب بھی، فعلی صورت میں ہو تب بھی، یعنی آپ کا فرمان بھی اور آپ کا کیا ہوا عمل بھی۔ جب ہم اس ماہ ذکر کے اوپر آتے ہیں تو اس کے اندر کیونکہ کئی بڑے اہم واقعات گزرے، جن میں ایک بڑا ہی اہم واقعہ اس کی طرف میں نے مناسب سمجھا، آج سوچا تو میں نے تھا کہ زیارت حرمین کے حوالے سے اور بیت اللہ کی زیارات کے حوالے سے اور بیت اللہ کا حج جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی آج ابتدا کروں گا، لیکن اتفاق سے پھر میرے ذہن میں یہ کیلنڈر پہ میں نے نظر دوڑائی کہ اس مہینے کے اندر تو یہ ہے صلح حدیبیہ، اور اس لیے بھی زیادہ آج اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کریم آقا کی نگاہ ایمانہ کتنی دور تک دیکھ رہی تھی، اور وہ صرف ایک صلح نامہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اسے فتح مبین کے نام سے قرآن کے اندر بڑا واضح باشفاف الفاظ میں، اور جب یہ صلح ہوئی تھی جن شرائط میں ہوئی تھی نا، اگر ان کو پڑھا جائے تو ایک ایک نقطہ میں آپ کو کیا بیان کروں سمجھانے کے لیے اتنا ہی بیان کر دوں کہ جب یہ صلح ہو رہی تھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، تو جلیل القدر صحابہ میں سیدنا فاروق اعظم ایسی جلیل القدر ہستی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ حق اور سچ کے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا بھائی کیوں نہیں، ہمارا دین سچا ہے، میں اللہ کا رسول سچا ہوں، آپ جس رستے پہ آئے سچا ہے۔ یا رسول اللہ کو رسول کیوں چلنے لگے آئینہ میں پنجابی میں سمجھا رہا ہوں سمپل۔ تو سرکار نے فرمایا بابا یاد کو علیہ الحوا، بابا میں اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرتا، بابا میں اپنی مرضی سے کام کوئی نہیں کرتا، انشاءاللہ تو دیکھے گا اللہ ہمیں ہماری مدد فرمائے گا۔ حالانکہ بظاہر جب یہ صلح ہو رہی تھی نا تو اس کی ایک ایک شرط جو ہے وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا۔ مثال کے طور پر ایک شرط اس میں یہ بھی تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے گا تو تم اسے واپس کرنے کے پابند ہو مسلمان، لیکن دوسری طرف اگر کوئی مسلمان استغفر اللہ مرتد ہو جائے کفر میں چلا جائے تم اسے واپس نہیں لوٹ سکو گے ہم سے۔ کرینے قیاس نہیں، عدل اور انصاف کے قریب نہیں، اور ابھی یہ بات ابھی سائن نہیں ہوا تھا، صرف سکے ڈسکس ہو کر کاغذ پہ آ چکے، لیکن عملی طور پر ابھی فریقین کے دستخط نہیں ہوئے تھے۔ ان کی طرف سہیل بن عمرو جو تھا معاہدے کے اندر شامل، اس کا بیٹا مسلمان ہو کر بھاگ کر سرکار اور صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حالت یہ تھی کہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، زنجیریں پڑی ہوئی تھی، اسلام لانے کی وجہ سے۔ آج اتنا سادہ سا جملہ ہے، وقت کے ساتھ بدل جاؤ، اسے یو ٹرن کہا گیا۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو یہ معاہدہ دستخط بھی نہیں ہوا، دستخط عمل شروع ہوتا نا تو وہ جو سہیل بن عمرو تھا جو ان کی طرف سے اس معاہدے کے اندر شامل تھا، اسے کہیں میں نہیں پھر مانوں گا، میں معاہدہ نہیں کروں گا۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو جمع فرمایا، میں محمد رسول اللہ کو دین لایا ہوں کہ جس کے اندر اللہ کی زبان سے پھیرنے سے منع کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ کر دیا اس وعدے کو پورا کرو، قیامت میں اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سرکار نے انہیں دعا دے کر تسلی دے کر واپس کروا دیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں
تیرے معاملے کے لیے ہم دعا بھی کریں گے اور تیرے صبر کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تیرا رستہ نکالے گا، لیکن ہم زبان سے پھر نہیں سکتے۔ اور آج ہم نام مدینے کی ریاست اور کام ہمارے کیا ہے؟ الا ماشاءاللہ الامان الحفیظ۔ اس میں جب سرکار اس جگہ میں تشریف فرما ہوئے، کیونکہ میرے پاس وقت تو تھوڑا ہوتا ہے، ساری کلیات اور جزیات جو ہے نا وہ بیان نہیں ہو سکتی، مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں۔ آج بڑے دیندار لوگ آ گئے ہیں نا، ہم نے یہ سب سے پہلے میں نے یہ چیپٹر سکول کی بکس کے اندر پڑھا تھا، کسی دینی ادارے میں پڑھنے سے پہلے جب میں سکول پڑھتا آ رہا تھا نا، وہاں میں نے یہ چیپٹر پڑھا تھا سورہ حدیبیہ پر، اس کی شرائط بھی پڑھی تھی۔ اور آج اتنے جدید سلیبس آ گئے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی بیچ میں سے نکال دیا، ہسٹری کہاں رکھی ہے یہ ریاست مدینہ بنائی ہے۔ تو سرکار نے ارادہ فرمایا تھا اللہ کے گھر کا طواف کا، حج کا، عمرے کا، قربانیاں ساتھ ہی احرام باندھ کے چلے تھے، اور سرکار نے صحابہ سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گھر ہم داخل ہو رہے ہیں احرام کی صورت میں۔ صحابہ خوش ہو گئے، اور یہ کام بس کم بھی 6 سے 7 سال بعد کی بات ہے، مکہ کے مکرمہ کی ہجرت کے بعد کا رہا۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا تھا، یہ پہلا چکر تھا۔ اب ذرا سوچیں 2 سال ہو گئے ہیں عمرہ بند ہو گئے، جو دین میں جانے والے تھے کتنے دوست مجھے ملے، اب کوئی رستہ ہی نہیں نکل رہا، کوئی رستہ نکل آئے، کہیں سے نکل آئے، کسی طرف سے نکل آئے۔ عام گناہگار اس شان کی محبت کا تقاضا اور عالم یہ ہے، تو کہتے ہیں کوئی رستہ نکل آئے، ہم بھی کون سی گھڑی ہو، کون سا وقت ہو کہ ہم وہاں حاضر ہو جائیں۔ تو وہ جو پیدا ہی وہی ہوئے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اب تیرا اور میری محبت یا عبادت یا اطاعت بنی ہے یا ان کی؟ تیری اور میری نمازیں، تیرے اور میرے طواف، تیرے اور میرے عمرے، تیرے اور میری صحیح صفا اور مروا کی ہو، نام میں کس کام میں آئیں گے ان ہستیوں کے سامنے؟ جب وہ سب کچھ تیاری سرکار کے ساتھ کم و بیش 1400 مکہ المکرمہ سے 24 وہاں پر پڑاؤ دیا گیا۔ جب پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سمجھا ہے کہ مسلمان حملے کی صورت میں آ رہے ہیں، ارادے سے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ جب سرکار نے وہاں قیام فرمایا، اس مقام پر پڑاؤ فرمایا، اپنے قافلے کو وہیں روک لیا، اور اپنی طرف سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے نمائندہ بطور سفیر بھیجا کہ آپ جائیں مکہ المکرمہ میں، وہاں کے جو سردار ہیں، رؤساء ہیں، قریش ہیں، ان سے بات کر کے انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ تم نے غلط تعین کیا، غلط انفاق کیا ہے، ہم لڑنے کے لیے جہاد کرنے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کے گھر پر طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم نے احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، پانیاں ساتھ ہیں، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے۔ اب سرکار نے سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، اب صحابہ وہاں ہیں، اب جدید دور تو تھا نہیں کہ بس ادھر سے چلے تو گھنٹے میں وہاں، 2 گھنٹے میں وہاں، وہاں سے پھر وہاں، اب پیدل کا دور تھا۔ سیدنا عثمان غنی آ گئے، چونکہ آپ کاروباری شخصیت ہے اور ابتدائی طور پر ہی مکہ المکرمہ آپ کی پیدائش ہے، سارا خاندان یہی کا تھا، اور اپنے کنبے اور قبیلے کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بڑی اچھی پوزیشن تھی، کردار کے اعتبار سے لوگ ان کی عظمت کو سلام کرتے تھے۔ جب آپ
نے بتایا سمجھایا، جس طرح سرکار نے بھیجا تھا اسی طرح سرداران قریش نے بھی اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا، تو جا دیکھ کے آ کی صورتحال ہے وہاں پر ہمیں جو بتایا ہے کیا ایسے ہی ہے یا واقعی جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا کنڈیشن ہے؟ وہ آئے تھے، ان کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بعد میں ایمان لائے تھے، تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس واقعہ میں ایمان نہیں تھے، اس کے بعد یہ ایمان لائے تھے، اور یہ مستند روایات ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ کئی بیچارے بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ مولانا نے بات تو بھی سمجھائی کوئی نہیں، ہم نے کتاب پوچھنی تھی، میں نے کہا کبھی پڑھی ہوتا ہے پتا ہوگا۔ ہاں وہ آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے کہا نا ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی عددی پوزیشن کیا ہے اور ان کے پاس ساز و سامان کیا ہے اور ان کا ارادہ سوچ پروگرام کیا ہے کے لیے آئے تھے اتفاق سے۔ جب ان کے آنے کے بعد ٹائم ہوا نماز کا، سرکار نے ارادہ فرمایا نماز کے لیے، وضو کا ارادہ فرمایا، غلام پانی لے کر حاضر ہوا، عروہ بن مسعود، امام بخاری نے لکھا، وہ کہتا ہے میں بھی دیکھنے میں تھا کہ صحابہ اس شان سے دوڑے، قریب تھا کہ جھپٹ کر کہیں ایک دوسرے کی جان نہ لینے پر تل جائے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جب کریم لجپال آقا نے وضو کا ارادہ فرمایا، غلام نے آپ کے دستے کرم پہ پانی ڈالا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، عروہ بن مسعود کہتا ہے میں حیران تھا کہ آپ کے دستے انور سے لگنے والا پانی جو وضو کے لیے استعمال ہوا تھا دھونے کے لیے، اس پانی میں سے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں آیا۔ ہر صحابی کی خواہش ہے اس نیچے ہاتھ کر کے کھڑے ہے، اب سانو کچھ گئے تبرک کتھوں آیا ہے، کاش میری عقل ٹھکانے آتی تھی، اسی طرح پچھو دس دیا اور زندہ نرس کر جو نہیں نہ مانتے۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے، اس نے مجھے کافی مرتبہ حاضری کا موقع دیا، حج کے لیے میں حاضر ہوا، اس کا عمرے کے لیے مختلف مواقع تھے، جو نہیں مانتے نہ ان کو بھی میں نے دیکھا ہے، کھجوریں سر پہ اٹھائی ہوئی، آب زمزم اٹھایا ہوا لائے، یہاں لا کر پیکنگ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ میں نے عذرائے مزا ایک دو کو پوچھ لیے، میں نے کہا سرکار میں کتنی رہ جا رہی ہیں یہ مدینہ المنورہ سرکار کے در اقدس کے سامنے جہاں منڈی ہے کھجور کی، میں نے کہا سرکار جاتے پاکستان میں کھجوراں بڑیاں نے سستیاں بھی نہیں جی نہیں پھر ایتھو بھی میں کہا نہیں تبرک کی جائز ہی نہیں، اور نہیں جی پھر ممبر میں رہ کر جو کہتے ہو اپنی والی آئی کہ پھر کی کریے نہیں، پھر لوگوں کو کچھ نہ کچھ نہیں جو بتاتے ہیں۔ اللہ کے بندے یہاں کتنی کمپنیاں دن عبادت دے رہی ہیں، اس میں سے دینا لوگوں کو بتا کہ میں تیرے لیے دیکھ عبادت لے کے آیا ہوں، بڑا قیمتی پانی ہے، اور یہ کھجوریں میں تیرے لیے بڑی اسپیشل سندھ سے منگائی ہے، ملتان سے منگائی ہے، پھر دیکھ کوئی شاپر تیرے تو پہ مارتا ہے کہ نہیں، کوئی تو نسبت ہو نا، ہوگی چاہے دو کھجوریں ہوں، جب کہے گا کہ یہ سرکار کے در اقدس سے لایا، وہ چوبے میں بھی ماتھے پہ بھی سر پہ بھی رکھے گا یار تیری مہربانی، اور یہاں سے تم کلو لے کے دے اس سے مہنگی بنا ہے، خوبصورت پیکنگ لے، اسے بتا یہ میں نے اسپیشل سندھ منڈی سے منگائی ہے، بڑی ایکسپورٹ کوالٹی ہے، بڑی مہنگی ہے، تو وہ دیکھا رکھ لا کر بول
1456 مختلف روایات میں، اور ابو بکر عمر عثمان و علی بھی ہیں جی، ان میں شامل ہے۔ آج تک کسی صحابی کا قول کرے اور فیلوی دس لو، حالانکہ سرکار نے کوئی نہیں فرمایا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے وضو کرنے کا، آؤ وضو کا پانی سمیٹ لو، کوئی دکھا دے، کہیں نہیں فرمایا۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا، وہ دلیلیں نہیں پوچھتی، اس پہ محبوب کو کہنا ہی نہیں پڑتا۔ اور بابی رسول کہتا اللہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک صحابی اس پانی میں ایک ایک قطرے پہ یوں بچل رہا تھا کہ اگر اس کو نہ ملا تو وہ دوسرے کی جان لے لے گا، ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیلی نیچے کر رہا ہے۔ ارے جس نے وہ قطرہ نہیں نہ کیا، جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا تھا، وہ جس ہاتھ میں وہ قطرہ کیا ہے نا، اس گیلے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مس کر کے اپنی چھاتی اور چہرے پہ مرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ محبت ہے جو صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا نا کہ حدیث کی بات کر، بخاری سے نیچے نہیں آؤں گا، قرآن کے بعد جو حدیث سے مستند کے بعد امام بخاری تلاش کر کے دینا میرا کام نہیں، تو تلاش کر کے خود مل جائے گا، نہ ملے تو بندہ وکیل حاضر۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں حیران ہوا، یہ کیا منظر ہے؟ جب وہ پلٹا نا واپس مکہ المکرمہ، آج ہمیں کہا جاتا ہے نہیں ہے وہ صحابہ نے کیتا سی، وہ کرنا جو صحابہ نے کہا پتر صحابہ نے تو بڑا کچھ کیتا سی، تسی وہ کتھوں پہنچو گے؟ صحابہ نے تو گردنیں کٹوائی تھی، گھر بار اولاد مال جان سب کچھ قربان کیا تھا۔ تم تو آج مسجد کے چندے کے نام پہ تمہیں 1 روپیہ جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہو، کہیں 50 کا نوٹ تو نہیں نکلا، 5 اور 10 کے ٹھیک نہیں نکل آئے۔ اور بات کر ارے ابو بکر جیسی محبت کا انداز تو دیکھ کہ میرے آقا نے اتنا کہا مال لاؤ، یہ نہیں فرمایا آدھا لاؤ، یہ نہیں فرمایا پورا لاؤ۔ ابو بکر گھر میں گئے، سارا مال اٹھا کر سرکار کے قدموں میں گر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوے کرتے ہو ہم بھی محبت والے ہیں، اسی بڑی محبت کرتے ہیں۔ سن عروہ بن مسعود واپس پلٹا نہ جا پکا، اگر موقع ملے تو یہ پڑھ کے دیکھیں، یہ ہمارے اسلامک ہسٹری کا چیپٹر ہے، صلح حدیبیہ، اس کی شرائط ہی پڑھ کے دیکھیے۔ میں نے کہا نا کہ ایک ایک شرائط پہ نہیں جاتا کہ بظاہر یہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، اگر سرکار کی ذات وہاں نہ ہوتی عملی طور پر تو عمر جیسا صحابی کبھی اس صلح نامے کو قبول ہی نہ کرتا۔ ہاں انہوں نے واضح سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں، یا رسول اللہ کہ ہمارا دین سچا نہیں، کیا آپ سچے اللہ کے رسول نہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر بھی ہے، میں بھی سچا ہوں، دین بھی سچا ہے، یا رسول اللہ بلا سیاہ بھی کیوں؟ لیکن اس کے اندر جو حکمت تھی نا، وہ یا رب جانے یا اس کا معبود جانے، اور اس کا نتیجہ آپ آگے دیکھ لیں، ذیقعدہ سے شروع ہوا ہے اور رمضان میں اللہ نے یہ فتح کروا دیا۔ مکہ بعد میں رمضان کے اندر یہ فتح ہو گیا تھا اور غیر جنگ کے ہوا تھا۔ اب جب عروہ بن مسعود واپس پلٹا، جا کر اس نے اپنی رپورٹ دی، سارے اکٹھے ہو گئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے کہ ہمارا نمائندہ آ گیا، کیا رپورٹ لایا، کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں جو کہوں گا میری بات سنو گے؟ کہا سنیں گے، کیوں نہیں سنیں گے؟ بابا کے لیے تجھے بھیجا، کہا مانو گے؟ ہاں مانیں گے۔ عمر رسیدہ سیرت معاملہ فہم، کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئے تھے عروہ بن مسعود، سفارتی زندگی میں پہلی بار نہیں اترے تھے، انہوں نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ تم لوگوں کی میں نے نجاشی کے دربار میں کی ہے، تم نے مجھے بھیجا تھا، میں وہاں گیا تھا تمہاری طرف سے، انہوں نے کہا وہاں گیا تھا، تم نے مجھے بھیجا تھا کیسو کس طرح کی اس وقت کی سپر پاور حکومت کے دربار میں، تم نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا
جس جگہ میں ہو کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں، جو پوزیشن، جو حالات و واقعات میں دیکھ کے آیا ہوں نا، اگر تم مجھ سے کیونکہ پہلے تم مجھ سے ہی مشورہ لیتے تھے کہ بتا تو دیکھ کے آیا کیا کرنا چاہیے، تو مشورہ پوزیشن بعد میں بتاؤں گا، مشورہ پہلے دیتا ہوں۔ کہا کیا مشورہ؟ قرآن مسعود کا لگے مشورہ میرا یہ ہے کہ محمد عربی سے جنگ کا پروگرام نہ بنانا۔ انہوں نے کہا تو ہماری طرف سے گیا تھا بابا، باتیں ادھر ہی کرتا ہے۔ اس نے کہا میں گیا تمہاری طرف سے ہی تھا، اب بھی تمہاری طرف ہی ہوں۔ میں نے کہا کہ ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، اس کے درباریوں کے تعلق بھی دیکھے ہیں، لیکن جو محبت، جو احترام، جو حقیقت، جو انداز باغفتگی محمد عربی کا غلاموں کا میں نے دیکھا ہے نا سرکار کے ساتھ صحابہ کا، پگلے میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا۔ آج سادہ مسئلہ کی ہے، سادہ پر سب سے بڑا پتہ ہے، دعا بھی بنی اپنی ایک صحابہ نے بنی سی، یقین کیا ہے بڑی دکھ ہوتا ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے لڑائی کو پتا کہ میرا موضوع نہیں ہوتا، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن آج سرکار میں تو ہم پر پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں جھمیلے میں پڑھتے رہے ہیں۔ میں نے کئیوں کو پوچھا تھا کہ یہ شادی کو 5 دن لائٹیں میں لگتی ہے، کبھی کسے مولوی نے دستک دے کے جا کے کیا ہے کہ اتنا لائٹیں لائی میں یا فضول خرچی ہے؟ نہیں جی، وہ انفرادی فیل ہے، لیکن ظالمہ کا جس نے سرکار کو میلاد کے لائی ہے اسی کا انفرادی فیل ہے۔ وہاں 10 ڈشیں پکے، آج تک کسی مفتی عالم مفکر محدث کا فتویٰ نہیں آیا، یہاں ایک نہیں یہ اسراف ہے، نا یوں نہ کریں، یہ جو کیسے ہتھے لانے میں ہے، کسی غریب یتیم کی بچی نہ برا گئی جہیز برائی، کوئی بندہ خدا جہیز کی بلا کر خود اطلاع ہے۔ ہاں کس نے کہا جہیز بنا کے ہو؟ معاشرے کو چینج کرو۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کس ڈگر کی طرف نکل پڑے ہیں۔ سون جب قرآن مسعود نے سرکار کی بارگاہ میں اسی حدیبیہ کے مقام پہ عرض کیا تھا نا کہ اے محمد بن عبداللہ ان کا سہارا نہ دیکھیں، جب مشکل پڑے گی یعنی جنگ آئے گی نا آپ کے سر پہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، کیونکہ انہیں سے نمائندہ بن کے آیا تھا۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی جلالت والی آواز ہوئی تھی، فرمایا تھا تو بھی دیکھے گا کہ جب ہمارا پالا پڑے گا نا تو دیکھ ہم محمد عربی کے قدموں میں کس طرح جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور پھر زمانے نے دیکھا وہ بدر خندق ہوتا بھی ہر میدان میں صحابہ نے کس طرح اپنی جانیں سرکار کے قدموں میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو وہاں منظر دیکھا ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ لڑائی کا پروگرام کرو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ دیکھا کیا تھا اس نے؟ دیکھا یہ تھا کہ سرکار نے وضو کا ارادہ فرمایا، سرکار کا غلام پانی ڈال رہا ہے، سرکار کے جسم اطہر کے وضو کی آزاد دھوئے جا رہے ہیں، اور سیرت کی ایک نئی جون سی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ، ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گیا۔ اے زمین بھی تو اپنی چھاتی پھیلائے بیٹھی ہے کہ کاش ایک قطرہ میرے سینے میں بھی آ جائے تو قیامت کی صبح تک میں بھی ناز کروں کہ یہ وہ پانی ہے جو کملی والے آقا کے چہرہ انور سے لگا ہے۔ ارے یہ وہ پانی ہے جو سرکار سے لگا ہے، یہ وہ پانی ہے جو کریم آقا کے ہاتھ مبارک سے لگا ہے۔ لیکن صحابہ کی محبت کہ ایک قطرہ پانی کا زمین میں نہیں جانے دیا، ہاتھ میں لیا اور چہرے پہ مل رہی ہے، سینے پہ مل رہی ہے۔ جس کا قطرہ میسر نہیں ہوا، وہ جس کے ہاتھ میں پانی گرا تھا نا اس کے گیلے ہاتھ میں اپنا ہاتھ
سوال کرتا ہوں ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، میں نے کہا نا سرکار نے کوئی نہیں فرمایا تھا کہ یہ کرو، اور کرنے والوں میں وقت کے محدث امام، وقت کے مفسر امام، وقت کے وہ صحابہ کہ جن کی زندگیاں اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں کامل ایمان والی زندگیاں بتائی، ابو بکر عمر عثمان علی، محبت کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل آخری بات رہا، جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا آن دا پیپر، اس کی ہائیڈنگ آ گئی اوپر کہ یہ صلح ہو رہی ہے مابین ناصرداران قریش اور محمد رسول اللہ کے، لکھنے والے تھے سیدنا علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ۔ اب جب انہوں نے دیکھا ایک اوپر عنوان، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا یہ جو لکھا ہے آپ نے محمد رسول اللہ، یہ کہا تو ہم نے کبھی رسول مانا ہی نہیں آتا، اگر رسول مان لے گے تو پھر جھگڑا کائے گا، لڑائی کائے گی، ہم محمد ابن عبداللہ لکھواتے ہیں، وہ لکھو گے تو آگے فائدہ ہوگا۔ اب لکھنے والے تھے علی المرتضی۔ آج اکثر میں یہ اسی بڑے عاشق رسول، میں نے کہتا ہوں اکثر خدا کے لیے جو عاشق ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا یہ اسی عاشق رسول ہے، خودی زبان بھی نستی ہے کہ وہ کام بھی نستا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتایا جائے، سرکار کا نام نامی اس کے گرامی محمد رسول اللہ کا لکھا جائے، محمد عبداللہ لکھا جائے۔ اب سرکار سیدنا علی المرتضی نے لکھ دیا تھا، انہوں نے اعتراض کیا، تاریخ کے اندر تو صحابہ کے دو نام بھی ملتے ہیں جو تلوار لے کر آ گئے تھے علی المرتضی کے پاس، دونوں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے علی دیکھ اس میدان کا نقشہ کچھ بھی ہو جائے خدا کے لیے یہ نام نہ ڈالنا، نہیں تو یہ تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں، میرا نام پتا ہے؟ میں کہا ہاں پتا ہے، تو پھر میرا کام بھی تو دیکھو نا، پھر کیوں گھبرا گئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مٹایا جائے، سن سرکار نے کہا علی چونکہ یہ نہیں مانتے صلح ہو رہی ہے تو مٹا دے۔ نگاہ جھکا کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے سویا ہوئے علی نے مٹا دے، یا رسول اللہ علی نے تو ساری محمد رسول اللہ کے لکھے کے اوپر جان قربان کی ہے، رسول اللہ ہم نے تو آپ کو اللہ کا سچا رسول مانا ہے، میں نہیں مٹا سکتا۔ اب سن قربان جائے تیرے اور میرے لجبال کریم آقا کی کمال بصارت اور بصیرت پہ، سرکار نے فرمایا علی مجھے دکھا میں اس کو خود مٹا دیتا ہوں۔ محبت کا انداز جو ہوتا ہے نا، حالانکہ بظاہر اگر علی مٹا دیتے تو علی کا کیا وقار ہے؟ سرکار فرما رہی تھی بھگوان کی امت تو جان بھی قربان ہوتی ہے، مسائل تو الگ ہے، ارے وہ عظیمت والا مسئلہ تو بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، استقامت والا تو بعد میں آنا ہے، ابھی تو من کا بڑا باللہ بعد ایمان ہی اللہ منو پر وکل مطمئن بالایمان والی شک تو بعد میں آنی ہے، یہ تو سارے مسائل پیچھے پڑے ہیں۔ لیکن قربان جائے بتا دیا کہ سرکار کی محبت ہو تو ایسے ہوتی ہے، لیکن سرکار کے صحابہ نے سرکار کی غلامی دکھائی، محبت دکھائی، وہ کافر جنگ کہ جو صحابہ سونے کے نال اتنا پیار کرتا کے ساتھ، اور ہمیں رسول نے کہا نا کہ اگر محمد ابن عبداللہ نے فرمان جاری کر دیا کہ ان کو کر دو، صفحہ ہستی سے مٹا دو، ارے یہ لوگ بھول جائیں گے تمہاری جان کے در پہ ہوں گے، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کبھی ان سے جنگ نہ کرنا، اور اس کے مشورے اور سرکار کے صحابہ کی محبت، ایمانی محبت کے جذبے کے ساتھ جو دکھایا تھا اس کا یہ اثر تھا، اور سرکار کی کمال وزر کرم تھی، اللہ کا فضل و کرم تھا کہ کم و بیش 5 ماہ کے اندر اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہی مکہ جو پہلے انہوں
نے نکالا تھا، سرکار نے اس شہر کو فتح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ کے اندر زکات سے گر کے لے آیا، اور اللہ نے یہ خاص کرم اپنے محبوب کو کیا تھا۔ شرط تھی وہاں یہ بھی دکھایا تھا ہماری ترقی کیا ہے، ہماری روشن خیالی کیا ہے، باہر والے کیا حق سے مانگ رہے ہیں، وہ کیا جائے تو پھر ترقی ہوگی نہیں۔ انہوں نے یہی بتایا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔